رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا مزيت هذه اللبنة فقال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے ہی واسطے حق نے کیے ہیں بحر و بر پیدا، تیرے ہی واسطے حق نے کیے ہیں بحر و بر پیدا، ستارے اور قمر پیدا، گلستان اور شجر پیدا. فدا ہو میری جان عظمت ختم نبوت پر، کچل دیں گے خلاف اس کے کہیں ہو فتنہ در پیدا. فدایان وفا کا خون ضائع ہو نہیں سکتا کہ ملت کے صدف میں ہو رہے ہیں پھر گوہر پیدا. حاضرین مجلس، آج بتاریخ 6 ستمبر 2024 آپ کے اس عظیم دینی مرکز جامعہ مسجد عزیزہ رائے گڑھ میں ہمارے انتہائی محترم برادر مکرم مولانا قاری خادم حسین صاحب کی وساطت سے آپ حضرات سے یہ اجتماعی ملاقات کا بہانہ ہوا. دعا ہے کہ حق جل مجدہ حق سچ کہنے کے بعد کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھ ستمبر ملک عزیز پاکستان میں ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جانثاروں کی یاد میں بطور یوم دفاع ملک بھر میں بڑے احترام اور بڑی محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور 7 ستمبر ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء کرام کی پارلیمان کے اندر اور باہر قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوم ختم نبوت کے نام سے ہر سال تقاریب، پروگرام، جلسے اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. گویا کہ یہ دونوں دن ہماری دینی مذہبی زندگی میں اور ہماری ریاستی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک دن ملک کے جغرافیے کے پاسبانوں کے ساتھ تجدید عہد وفا ہے اور اگلے دن ملک کے نظریے کے محافظ علماء کرام کے ساتھ تجدید عہد وفا ہے. اور خالق کائنات کا کرم ہے کہ اب کے بار سال 2024 میں ہم کملی والے پیغمبر کی ناموس کی خاطر جد و جہد کرنے والے اپنے اکابرین کی 50 سالہ تاریخ کی گولڈن جوبلی کے طور پر منا رہے ہیں.
کہ سن 74 کو ملک کے ایوان میں علماء کرام نے مسلکی ذاتی فروعی اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی دینی، سماجی، مذہبی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یکجا ہو کر حضور کی ختم نبوت کی خاطر ارباب اختیار کو متوجہ کیا اور یہ ان سے عہد لیا اور بحیثیت قانون ملک کی دستور اور آئین میں یہ بات درج کروائی کہ یہ ملک کملی والے پیغمبر کے ختم نبوت کے دیوانوں کا ہے۔ یہاں ختم نبوت کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، بالخصوص اس دور کے بڑے فتنہ جو مرزائیت اور اس کے پرخوردہ لوگوں کی طرف سے قادیانیت کے عنوان پر یا احمدیت کے عنوان پر ملک میں برسر پیکار تھا، ان کو منطقی انجام تک پہنچایا اور ملک کے پارلیمان کے ذریعے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ رب کے حضور سجدہ شکر ہم بجا لاتے ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں کی وہ کوششیں اور ان کا خلوص اور ان کی محنتوں کا ثمر تھا کہ آج بھی ملک کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں قصبے میں اجتماعی حیثیت سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ قادیانیت ایک غیر مسلم اقلیت ہے، ان کا اسلام سے اور اسلام کے نام لیواؤں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حالات گزرتے رہے، وقت بیتتا رہا، رفتہ رفتہ عالمی دنیا میں مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ اور دین دشمن طبقات کی یہ سازشیں رفتہ رفتہ مختلف اپنے من پسندیدہ لوگوں کے ذریعے اس ملک کے ایمانی اور دینی عقیدے پر حملہ آور نہیں، لیکن رب کا کرم ہے کہ علماء کرام نے ہر دور میں اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور اس کام کو سمجھا اور لوگوں کو سمجھایا، اور آج بھی الحمدللہ ملک عزیز پاکستان میں اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، حضور کی ختم نبوت کے دشمن ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان تو واحد ریاست ہے جہاں مذہب اور مذہب کے نام پر کام کرنے والے لوگوں کی دینی تنظیموں، جماعتوں اور اکابرین کی محنتوں کا ثمر ہے کہ یہاں بچہ گلی کوچے میں، اپنے اسکول کالج میں، اپنے دفتر مکان دکان میں، اپنے کاروبار اور سماجی زندگی میں وہ اپنے آپ کو ملک کا شہری بعد میں سمجھتا ہے اور کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت کا نوکر اور غلام پہلے سمجھتا ہے۔ اور یہ عقیدہ میرے اکابرین نے اس امت کو دیا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارے قبیلے، ہماری برادریاں، ہماری نسبتیں بعد میں ہیں، کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت ان سب سے مقدم ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا کی آنکھوں میں یہ خطہ کھٹکتا ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں یہاں کے مذہبی تعصب کو ختم کیا جائے۔ وہ اس ملک کے اصلی اداروں میں مذہب کی چھاپ کو برداشت نہیں کر رہے، وہ اسکول اور کالج کے معلم کی زبان سے ختم نبوت کا لفظ نکلتے سنتے برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر
ختم نبوت کے الفاظ اور القاب کو تحریر کیا جائے، وہ اس کو مذہبی انتہا پسندی کا نام دیتے ہیں، وہ اس کو ایک مخصوص طبقے کی اس قوم پر اجارہ داری کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمان کے ہاں اس کا کاروبار، اس کی برادریاں، اس کے رشتے ناطے، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقہ سے ہے۔ امت کو یہ کہنا دیا جا رہا ہے کہ یہ مولوی صاحبان نے اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ختم نبوت کو کیا مسئلہ ہے، کون ختم نبوت کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میرے اکابر دور اندیش ہے، میری قیادت معاملہ فہم بھی ہے اور سیرت اور فہیم بھی ہے، وہ دشمن کے اس حربے کو بھی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بمانگے دہل ہر محاذ پر کہا کہ ٹھیک ہے کہ جب آپ براہ راست ختم نبوت کے مقابل اپنی کوئی کوشش کامیاب نہیں کر سکے تو پھر یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ختم نبوت تو ایک مسلمہ شے ہے، ختم نبوت تو ہر کوئی مانتا ہے، لہذا اس کے تذکرے کی، اس کے پرچار کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی عقیدہ اہم ہے، قطع نظر اس بات سے کہ لوگ اس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے تذکرے کو قرآن و سنت میں بار بار اس کی ترغیب دی گئی، بلکہ قرآن تو کملی والے پیغمبر کی جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ نبی کے صحابہ جو پیغمبر کی ذات پر بھی ایمان لا چکے ہو، آمنو، تم اب پھر سے ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کا اعلان کرتے رہا کرو، تجدید عہد کرتے رہا کرو۔ قرآن پاک میں کلمہ توحید سمجھا کر بار بار توحید کی آواز لگائی گئی، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اہم شے ہے، اس کی ضرورت کو سمجھو۔ ختم نبوت کا ذکر کر کے قرآن پاک کی سینکڑوں آیات سے یہ مفہوم سمجھایا گیا کہ ختم نبوت اہم ہے، لہذا اس کی ضرورت کو سمجھو۔ یہ تو اس کا شرعی پہلو ہے، لیکن اگر اس کے سماجی پہلو پر نظر دوڑائیں تو پھر بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اگرچہ یہ مسلمات میں سے ہے، اگرچہ یہ دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اگرچہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، لیکن محض اس بنیاد پر کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے اور ہر کوئی اس کو سمجھ چکا ہے، اس کے تذکرے کو ترک نہیں کیا جا سکتا، وگرنہ آنے والی نسلیں اس کے مفہوم سے، اس کے مقاصد سے اور اس کی ضروریات سے ناواقف ہو جائیں گی۔ اس لیے اکابرین نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، ایمان کی شرط ہے، اسلام کی پوری عمارت ختم نبوت پر قائم ہے، لہذا اس کا پرچار کرو، ہر ایک کو بتاؤ، ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں اس کا پرچار کرے۔ اگر کوئی آدمی معلم ہے تو وہ اپنے اسکول، کالج، اپنے مدرسہ میں اپنے زیر تعلیم بچوں کو ختم نبوت کا مفہوم سمجھائے، اس کے تقاضے سمجھائے، اس کی ضروریات سمجھائے، اور اگر کوئی قلمکار اور صحافی ہے تو وہ اخبارات میں لکھے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر وہ ختم نبوت کی تشہیر کرے اور اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر کوئی گاؤں محلے کا وڈیرا ہے تو پھر وہ اپنے شہر، اپنے ٹاؤن، اپنے علاقہ، اپنے یوسی اور اپنے شہر کے اندر ختم نبوت کے پروگرامات منعقد کر کے اپنی آنے والی نسل کو ختم نبوت کی تبلیغ کرے۔ اگر کوئی انتظامیہ سے وابستہ ہے تو اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ اس کے زیر اثر حلقے میں کوئی
قادیانی، کوئی مرزائی احمدی حضور کی ختم نبوت کے خلاف وہ کوئی کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکے، اپنا لٹریچر تقسیم نہ کر سکے، اپنی مذہبی تعلیمات کا پرچار نہ کر سکے۔ اگر کوئی قانون دان ہے تو پھر وہ ختم نبوت کے معاملے سے اپنی خدمات فی سبیل اللہ پیش کرے۔ ہر محاذ پر والد ہونے کی حیثیت سے، کسی کمپنی کسی ادارے کا ایڈمنسٹریٹر ہونے کی حیثیت سے، یا اپنی سوشل لائف میں سماجی زندگی میں قبلی والے پیغمبر کا امتی ہونے کی حیثیت سے وہ اس بات کا پرچار کرے، ختم نبوت کی اہمیت، ضرورت، وہ اس کے مقاصد اور اس کے تقاضے سمجھائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب براہ راست مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے ایک غیر محسوس طریقے سے انہوں نے چالاکی اور عیاری کے ذریعے انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، مولوی صاحب ختم نبوت کے بار بار جنگ سے جلوس تقریب ضرورت نہیں ہے، اس پر قوم کا اتفاق ہو چکا ہے، کس کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسا کر سکے؟ لیکن میرے اکابر کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنا نعرہ لگایا، انہوں نے کلمہ حق سنایا، پھر دنیا میں وہ منظر دیکھا کہ پاکستان کے اندر کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت پر بار بار حملے ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی قومی شناختی کارڈ سے ختم نبوت کی شرط ختم کی جانے لگی، کبھی ملک کی ایڈوائزری کونسل کے اندر میاں عاطف قادیانی کو پروموٹ کیا جانے لگا، اور کبھی اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں قادیانیت کو رقبے الاٹ کیے جانے لگے، اور کبھی ملک کے مختلف سرکاری دستاویزات سے ختم نبوت کا معاملہ ختم کرنے کی سازشیں شروع ہوئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میرے اکابر دیدہ ور ہیں، میرے اکابر منزل اور اہداف کو سمجھتے ہیں، وہ سازش پھوٹنے سے پہلے اس کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں، وہ ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 کے ملک کے سیاسی ماحول میں جب الیکشن قریب آ چکے تھے تو پھر مرزا مسرور کے پاس پاکستان کی طرف سے نادیہ چودھری پہنچتی ہے اور جا کر قادیانیوں کے فوق مرزے کو جا کے کہتی ہے کہ تم پاکستان کے الیکشن میں ہماری حمایت کرو، ہم پاکستان میں آپ کو مسلمان ڈکلیئر کروائیں گے۔ وہ ویڈیو دنیا نے دیکھی، وہ مرزا وہاں چیخ کر کہتا ہے کہ تمہاری جرت ہی نہیں ہے، جب تک یہ مولوی اسمبلی میں موجود ہے ہمیں کوئی مسلمان جواب نہیں دلوا سکتا۔ دشمن کو بھی پتا ہے کہ کون ہمارے مقابل سد سکندری بنا کھڑا ہے۔ آپ لاہور کے واسی اچھی طرح جانتے ہیں، 2008 میں یوسف رضا گیلانی کے دور میں جب لاہور کی مال روڈ پر ملک کی سیاسی مذہبی جماعتیں جمعیت علماء کی قیادت میں ختم نبوت کے محاذ پر وہ جمع تھی اور اعلان ہو رہے تھے کہ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور ملک کی سرکاری دستاویزات میں ختم نبوت کی شرط ختم کی جا رہی تھی، تو ہمارے علماء تھے، جمعیت علماء کے اکابرین تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم تمام اپنے مفادات مطالبات چھوڑ چھاڑ کر ہم ایک حضور کی ختم نبوت کی آواز لگا رہے ہیں، اور ریاست کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا اور انہوں نے تسلیم کیا، اور اس دستاویزات میں اور وہ قومی شناختی کارڈ میں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حرف کامے کو باقی رکھا گیا اور اس کو چھیڑنے نہ چھیڑنے کی یقین دہانیاں کرائی گئی۔ کہ بڑی سازشیں ملک کے طول و عرض میں ہوئی، جب عالمی دنیا کے قادیان اور اس کے ہمنواؤں نے یہ دیکھا کہ ایمان کے ذریعے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہاں مولوی ہے، یہاں نمائندہ ہے، یہاں پبلک کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے پاکستان اور اہل پاکستان اپنی عبادات میں کمزور ہو سکتے ہیں، اپنے سماجی معاملات میں وہ کمزور ہو سکتے ہیں،
لیکن دنیا جانتی ہے جب بات حضور کی ختم نبوت کی آتی ہے پھر ہر بہتر و کہتر، ہر عالم و غیر عالم، پھر تاجر اور کسان، پھر مزدور اور اس کا آقا، پھر سارے سردار، پھر عام آدمی، پھر غریب آدمی، پھر مالدار آدمی اور تمام اس کے پشتیبان، پھر یک زبان ہو کر یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ملک ختم نبوت کے باسیوں کے عقیدہ رکھنے والوں کا ہے، حضور کے غلاموں کا ہے، ختم نبوت کے چوکیداروں کا ہے، اور پھر وہ چوکیداری کا حق ادا کر کے دکھاتے ہیں۔ اور آنے واحد میں وہ تمام پالیسیاں، ان کی ریشہ دوانیاں، عیاریاں، مکاریاں، چال بازیاں وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں، اور بالآخر پھر انہیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ الحمدللہ دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ ملک پاکستان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیداروں کا ملک ہے، حضور کے ختم نبوت پر ایمان لانے والوں کا ملک ہے، اور وہ ہر اپنے حربے میں ناکام ہوتے ہیں، اور ختم نبوت کے غلام اور چوکیدار الحمدللہ ہر محاذ پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر چلتے چلاتے جب پارلیمان کے ذریعے قادیانیت اور اس کے ہمنوا اپنی بات تسلیم نہ کرا سکے تو پھر انہوں نے عدلیہ کے ذریعے چور دروازے سے ختم نبوت کے عقیدہ پر نقب لگانے کی کوشش کی، اور اس مبارک ثانی کیس میں جس کو آج ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے، قادیانیت کو ریلیف دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنی چار دیواری میں وہ عبادت کرے، جو چاہے کرے، اپنا لٹریچر تقسیم کرے، اور پھر اس کی ریویو پٹیشن میں اس فیصلے کو باقی رکھا گیا۔ تو پھر میرے اکابر نے ببانگ دہل ملک کے ارباب اختیار کو بتایا کہ ٹھیک ہے ہم ملک کے اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت پہلے ہے اور ملک کے ادارے بعد میں ہیں۔ ہم فوج کی ذمہ داری، ہم اس کی ملک کی قربانیوں کو سمجھتے اور اعتراف کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت پہلے ہے، اور ملک کے سول اور ملک کے ملٹری ادارے یہ بعد میں ہے، حضور کی ختم نبوت پہلے ہے، کسی قسم کی رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ اور پھر کہنے والوں نے تو اتنا کہا کہ اس ملک میں کتنے فیصلے ایسے آئے جس کو عوام نے قبول نہیں کیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، آج تک کیا پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو تسلیم کیا؟ نہیں کیا، بلکہ عدالتوں کے نمائندے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا، عدالتی قتل تھا، آج تک قوم نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ میاں محمد نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا، آج تک ان کے جماعت کے لوگوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کا فیصلہ غلط ہے۔ عمران خان کے خلاف کتنے عدالت کے فیصلے آئے، اور اس کے تحریک انصاف کے لوگوں نے آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے غلط تھے۔ تو پھر کیا حضور کی ختم نبوت لامارس ہے؟ حضور کی ختم نبوت کا کوئی چوکیدار نہیں کہ ملک کی عدالتیں اس کے خلاف فیصلے دے گی اور اہل پاکستان اسے تسلیم کر لیں گے اور قبول کر لیں گے اور اختیار کر لیں گے، اور پھر اکابر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور کی ختم نبوت کے مقابلے میں ہم عدالت کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور یہ باور کرائیں گے کہ یہ ملک ختم نبوت کے باسیوں کا ہے، کسی قادیانی مرزائی کو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بالآخر یہ آپ لوگوں کا جذبہ تھا، یہ قوم کی غیرت تھی، ختم نبوت کے ساتھ ان کی محبت تھی، آقا نامدار کے ساتھ عقیدت تھی کہ سراپا احترام اس قوم کی آواز کے سامنے پھر عدالت کو سرنڈر کرنا پڑا، اور انہوں نے خود سے نوٹس لے کر علماء کو بلایا، اور پھر ہم شکر گزار ہیں کہ ملک کے عدلیہ کے کہ انہوں نے ملک کو کسی انارکی کے حوالے نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے فیصلے کی غلطی کو تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس فیصلے کو
واپس لیا اور الحمدللہ ہم کملی والے پیغمبر کی جناب میں سرخرو ہو گئے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، ہماری ختم نبوت کے لیے کی جانے والی کوششیں اور قربانیاں وہ رنگ لے آئیں۔ میرے اکابر وہ میدان میں کھڑے ہوئے، عدالت کے سامنے اپنا موقف دیا اور پھر اس کو تسلیم کروایا، اور عدالت مان گئی کہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف یہ فیصلہ ہم واپس لیتے ہیں، قادیانیت کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور قادیانیت کے متعلق ہر قسم کی رعایت اور نرم لہجہ رکھنے والے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کا ایک مذہبی جذبہ تھا، دینی حمیت تھی، اور غیر مشروط ختم نبوت کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو بھی سرنڈر کرنا پڑا، اور ختم نبوت کا فیصلہ الحمدللہ باقی رہا۔ حضرات گرامی، یہ سال 2024 میں جب 74 کے ختم نبوت کی اس آئینی ترمیم کو آج 50 سال پورے ہو گئے، آج پورا ملک، ساری مذہبی جماعتیں رب کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہے، اور کل 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں وہ حضور کی ختم نبوت کے باسی ماننے والے اور دیوانے مستانے پورے ملک سے جمع ہو رہے، اور آپ کے تو قریب میں ہے، آپ کا تو شہر ہے، اس مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر حضور کی ذات کے ساتھ وہ تجدید عہد وفا کر رہے ہیں، اور پھر سے وہ یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم 50 سال آج پورے کر کے آج اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہلے دن کھڑے تھے، کہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف کسی قسم کی سازش کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ میرا آپ کا حضرات گرامی، یہ میرا اور آپ کا دینی فریضہ ہے کہ ہم قوم کے بچے کو یہ سمجھائیں، صبح و شام بتائیں کہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے، ختم نبوت کے بغیر ہم اپنے دین کی عمارت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہماری تہجد، ہماری شراب چاش توابین، ہماری انفرادی اجتماعی زندگی، یہ سب کچھ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 4 بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو یہ قرآن کی تلاوت یہ صدقہ ختم نبوت کا ہے۔ اگر آپ کے بچے الحمد کی قرات جانتے ہیں تو یہ کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آج میں اور آپ مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں، یہ صدقہ ختم نبوت کا ہے۔ یہ منبر و محراب، یہ داڑھی پگڑی ٹوپی، یہ مسجد کے مینار، یہ اس سے گونجتی آزاد، یہ صدقہ ختم نبوت کا ہے۔ یہ مساجد میں قرآن کی تعلیم، قاری کی زبان پر قرآن کی آیات، یہ تراویح، یہ نماز، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ جلسہ، یہ قومہ، یہ صدقہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ آج ہمارا لباس، ہماری تہذیب، ہماری بود و باش، ہمارے نکاح، شادیاں، بیاہ، آج یہ سب کچھ ہماری تہذیب حضور کی ختم نبوت کے صدقہ سے ہے۔ لوگ حج کر رہے، عمرے کر رہے، یہ طواف کعبہ، یہ صدقہ ختم نبوت کا، یہ صفا مروہ کی سعی، یہ صدقہ ختم نبوت کا، یہ قربانی، یہ ذبیحہ، یہ صدقہ ختم نبوت کا، یہ صوم و صلاۃ، یہ صدقہ ختم نبوت کا۔ میری تمام ایمانیات، میرے تمام عقائد یہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آج مذہب کے نام پر اٹھنے والی ہر آواز حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ یہ تمام تنظیمیں، یہ جماعتیں، یہ سارا سلسلہ یہ صدقہ ختم نبوت کا۔ والد اور والدہ کا احترام یہ ختم نبوت کے صدقہ سے، ماں بیٹی کا احترام ختم
नबूवत के सदका से मियाँ बीवी का ताल्लुक और प्यार और मोहब्बत, ये खत्म नबूवत के सदका से जनाजे पढ़ाए जा रहे, ये सदका खत्म नबूवत का है। ये तदफीन, ये तजहीज, ये सदका खत्म नबूवत का है। आज मैं और आप मुसलमान, मेरे और आपके लबों पर रब की जात का नाम, ये सदका खत्म नबूवत का है। पूरे दीन इस्लाम की इमारत आज हमारे तमाम सहाबाए किराम, खिलाफत राशिदा, उनका सुनहरी दौर, बाद में अकादरीन मिल्लत, ये जमे कुरान, ये अहादीस के सहीफे, ये अहादीस की तिलावत, ये दुरूद व सलाम के वजीफे, ये कमली वाले पैगंबर की खत्म नबूवत के सदका से है। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ, हमारा जो शख्सी वजूद है, आँख देख रही है, सदका खत्म नबूवत का, कान सुन रहे हैं, सदका खत्म नबूवत का, दिमाग सोचने की सलाहियत रखता है, ये सदका खत्म नबूवत का हुजूर है। तो आपकी वजह से ये कुल कायनात है, जमीन आसमां, सूरज चांद तारे, बारोबार शम्स व कमर, हजर व शजर, कमली वाले पैगंबर की खत्म नबूवत के सदका से 1 लाख कम अवेश 24,000 अंबिया और उनकी अम्बी नबूवत और रिसालत, ये सदका खत्म नबूवत का है। तमाम आसमानी किताबें, तमाम सहीफे, सदका खत्म नबूवत का। ये जमीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये दरिया, ये चरन, ये परिंद, ये जमीन पर रीगने वाली, चलने वाली कायनात की तमाम मखलूकात, तमाम जुबानें, तमाम अखलाकियात, तमाम तहजीब, ये सब कुछ हुजूर की खत्म नबूवत के सदका से मेरा और आपका वजूद भी खत्म नबूवत की वजह से है। तो फिर क्यों ना हम गली गली प्रचार करें, हर एक जगह पर, दुकान, दफ्तर, मकान पे, हर चौक पे एक आवाज, एक नारा, एक पैगाम हो कि हम हुजूर की खत्म नबूवत के नौकर हैं। खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमारी जान चली जाए तो ये भी सौदा सस्ता है। अगर रग़म कहते हैं, मवाक़े दोहल कहते हैं, खुदाए वाहदहुल्ला शरीफ की कसम, आज 6 सितंबर मुल्क का यौम दिफा मनाया जा रहा है। खुदाए पाक की कसम, हमारे लिए पाकिस्तान भी बाद में है, हुजूर की खत्म नबूवत पहले है, मुल्क के इदारे बाद में है, खत्म नबूवत पहले है, नबी की जात मुकद्दम है। हमारे खून से, हमारी जान से, हमारे माल से, हमारी इज्जत आबरू से, हमारे कौम, बिरादरी, कबीले, हर एक शय से मुकद्दम नबी की जात है, आका की जात है, आका की खत्म नबूवत है। बस इसी पैगाम, इसी जज्बे, इसी मोहब्बत, इसी अकीदत और इसी वारस्तगी को लेकर कल 7 सितंबर मीनार पाकिस्तान लाहौर में कल शाम मुनक़िद होने वाली गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में कौम का हर फर्द पहुंचे, हर बड़ा छोटा पहुंचे, अपने जाती काम छोड़कर दुनिया कुफ्र को, उस कादियानियत के हम नवाओं को अपनी क़यादत के साथ ये पैगाम दे कि ये मुल्क खत्म नबूवत के वासियों का, नाम लेवाओं का है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में खत्म नबूवत के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आप हज़रात कल शरीक होंगे इंशाअल्लाह, हाथ खड़े करके तमाम हज़रात इंशाअल्लाह शरीक होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का हाथ में नासिर हो।